اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب کعبے کے اندر جانا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 3230، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ اور بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے کعبے میں اور دروازہ بند کر لیا اور آپ ٹھہرے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بلال سے پوچھا، جب نکلے کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 ستون اپنے بائیں کیے اور 1 داہنے اور 3 پیچھے، اور کعبے کے اندر ان دونوں 6 ستون تھے۔ پھر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 3231، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فتح مکے کے دن اور کعبے کے میدان میں اترے اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کیلا بھیجا اور وہ کنجی لائے اور دروازہ کھولا، اور آپ اور بلال رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ اندر گئے اور دروازے کو حکم دیا کہ بند کر دو، اور تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر دروازہ کھولا۔ پھر میں سب لوگوں سے پہلے آپ سے ملا کعبے کے باہر، اور بلال رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا کہ 2 ستونوں کے بیچ میں اپنے منہ کے سامنے، اور میں بھول گیا کہ پوچھوں کتنی رکعتیں پڑھی۔ حدیث نمبر 3232، اردو ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ فتح ہوا، اسامہ کی اونٹنی پر سوار کعبے کے صحن میں آئے اور اونٹنی کو بٹھایا اور عثمان کو بلایا اور فرمایا کنجی لاؤ۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئے اور انہوں نے نہ دی۔ پھر عثمان نے کہا کہ تم کنجی دے دو، نہیں تو یہ تلوار میری پیٹھ پر سے پار ہو جائے گی۔ تب دی، اور وہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو دی۔ آپ نے دروازہ کھولا۔ آگے وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا حماد کی روایت میں۔ حدیث نمبر 3233، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں گئے اور اسامہ اور بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دروازہ بند کر لیا بڑی دیر تک۔ پھر دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں اندر گیا، اور میں بلال رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ کہاں نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا 2 ستونوں کے بیچ میں جو آگے ہیں، اور میں بھولا کہ ان سے یہ نہ پوچھا کہ کتنی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 3234، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3235، اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے، لیکن اس میں اتنا ہے کہ راوی نے کہا کہ نماز پڑھی آپ نے یمانی 2 ستونوں کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 3236، اردو ترجمہ۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کعبے میں گئے، اور اسامہ اور بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی، اور کوئی ان کے ساتھ نہ گیا۔ پھر دروازہ بند کر دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ خبر دی مجھے بلال رضی اللہ عنہ نے یا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کعبے کے اندر 2 یمانی ستونوں کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 3237، اردو ترجمہ۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے کہا کہ تم نے سنا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے تھے کہ تم کو حکم ہوا ہے طواف کا اور نہیں حکم ہوا کعبے کے اندر جانے کا؟ کہا عطا نے کہ وہ منع نہیں کرتے تھے اس کے اندر جانے سے، مگر میں نے ان کو سنا کہ کہتے تھے کہ خبر دی مجھ کو اسامہ بن زید نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے کعبے میں تو ہر طرف اس میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب نکلے تو 2 رکعت پڑھی قبلے کے آگے، اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا حکم ہے اس کے کناروں کا اور کیا حکم ہے اس کے کونوں میں نماز کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر طرف بیت اللہ شریف کے قبلہ ہے۔ حدیث نمبر 3238، اردو ترجمہ۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبے میں اور اس میں 6 ستون تھے، سو ہر ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 3239 اردو ترجمہ۔ اسماعیل نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا داخل ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اپنے عمرے کی حالت میں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ باب کعبہ توڑ کر بنانے کا بیان۔ حدیث نمبر 3240 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبہ توڑتا اور اس کو ابراہیم کی نیو پر بنا دیتا، اس لیے کہ قریش نے جب کعبہ بنایا تو چھوٹا کر دیا اور میں اس میں ایک دروازہ پیچھے بھی بناتا۔ حدیث نمبر 3241 اردو ترجمہ۔ کہا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور روایت کی ہم سے یہی حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے دونوں نے روایت کی ابن نمیر سے، انہوں نے حشام سے یہی حدیث اسی سند سے۔ حدیث نمبر 3242 اردو ترجمہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی نیو سے کم کر دیا، سو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں پھیر دیتے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی نیو پر؟ سو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں البتہ ایسا کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک یہ سنا ہوگا جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونا ان دونوں کونوں کا اسی واسطے چھوڑ دیا کہ بیت اللہ ابراہیم کی نیو پر نہیں تھا۔ حدیث نمبر 3243 اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اگر تمہاری قوم نئی جاہلیت کو نہ چھوڑی ہوتی یا کفر کو تو میں کعبے کا خزانہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتا، یعنی جہاد میں، اور اس میں دروازے زمین کے برابر بناتا اور حتیم کو کعبے میں ملا دیتا۔ حدیث نمبر 3244 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے مگر یہ زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کعبے کو اگر گرا کر زمین سے اس کے دروازے ملا دیتا اور دروازے رکھتا، ایک شرق کی جانب، ایک مشرق کی جانب، دوسرا ایک شرق کی جانب، دوسرا غرب کی طرف، اور 6 ہاتھ حتیم میں سے زمین میں ملا دیتا، اس لیے کہ قریش نے جب بنایا تو چھوٹا کر دیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3230 سے 3244 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔